اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مصری صحافی احمد ابراہیم الشریفی نے دعویٰ کیا ہے کہ عراقی صدر صدام حسین کو ایک غدار گارڈ نے امریکیوں سے $25 ملین وصول کر کے گرفتار کرایا۔ اس غدار کا نام ابراہیم بتایا گیا ہے جو صدام حسین کا ایک اہم محافظ تھا اور اس کو صدام حسین کی روپوشی کا بھی علم تھا۔ صدام حسین کے جائے روپوشی کے بارے میں وہ واقفیت رکھتا تھا۔ اس کے دل میں ڈالر کا لالچ در آیا اور اس نے امریکیوں سے اپروچ کر کے ان کو آفر کی کہ اگر اس کو ٹاسک دیا جائے تو وہ صدام حسین کی روپوشی کا راز افشا کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی کٹپتلی عراقی حکومت نے صدام حسین کے خلاف جانبدارانہ انداز میں مقدمہ چلا کر ان کو 13 دسمبر 2006 میں پھانسی دے دی تھی، جبکہ ان کو پھانسی دیتے وقت بھی توہین کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکی مصنف جان نکسن نے صدام کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے والے صدام حسین کے محافظ ابراہیم کو گرفتار کرنے والے فوجی اہلکار کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے گرد جال بچھا دیا اور اس کے اہل خانہ سمیت ددیال کے 40 مردوں اور خواتین کو اٹھا کر حراست میں ڈال دیا اور ابراہیم کو پیغام بھجوایا کہ اگر صدام کے حوالے سے تعاون نہ کیا تو خود بھی مرو گے اور اہل خانہ کو بھی موت کے منہ میں دھکیلو گے۔ جلد ہی ابراہیم کو ٹریس کر لیا گیا اور ابراہیم نے صدام حسین کی گرفتاری کے لیے تعاون کرنے سے اتفاق کیا اور نہ صرف اپنے اہل خانہ کو امریکیوں کی قید سے نکلوا دیا بلکہ $25 ملین کا انعام بھی لے لیا۔ واضح رہے کہ عراق پر ایک عرصے تک حکومت کرنے والے صدام حسین کے بارے میں مصری جریدے الیوم السابع نے لکھا کہ صدر صدام حسین کے ایک محافظ محمد ابراہیم نے ہی ان کی جائے پناہ کا راز امریکیوں پر کھول دیا تھا اور اس کے بدلے میں 2.5 کروڑ امریکی ڈالرز کیش وصول کیا تھا۔ لیکن اس بارے میں امریکیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر صدام حسین کو گرفتار کیا تھا۔ لیکن اسی دور میں امریکہ کے اشارے پر چلنے والی عراقی حکومت نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں صدام حسین کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور بعد ازاں ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ واضح رہے کہ امریکی رائٹر جان نکسن نے بھی اپنی کتاب میں اس کہانی کو اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے کہ امریکی عساکر کو صدام حسین کے ایک محافظ نے مخبری کر کے گرفتار کروایا تھا اور اس کے بدلے میں محافظ ابراہیم کو 2.5 کروڑ ڈالرز کا انعام دیا گیا تھا۔ صدام حسین کا ایک وقت میں قریبی محافظ رہنے والا ابراہیم بھی اگرچہ امریکی اور اتحادی افواج کے حملوں کے بعد روپوش ہو گیا تھا، لیکن بعد ازاں امریکی انٹیلیجنس نے باس پارٹی کے منتشر ہو جانے والے عناصر کی مدد سے صدام حسین کے محافظ ابراہیم کا پتہ چلا کر گرفتار کر لیا تھا، جس کے بارے میں ایک امریکی انٹیلیجنس افسر کا ماننا تھا کہ ابراہیم کی گرفتاری یا ہاتھ آ جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ جب 2003 میں عراق پر اتحادی اور امریکی حملوں کے بعد صدام حسین اور ان کا خاندان روپوش ہو گیا تھا تو ان کی روپوشی کے آخری ایام میں صدام حسین کی حفاظت کے فرائض ابراہیم ہی سر انجام دے رہا تھا، جس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ صدام حسین جہاں کہیں بھی گئے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں اس مقام کے بارے میں چیف گارڈ ابراہیم کو یقیناً علم ہوگا۔ امریکی رائٹر جان نکسن نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس افسران کا یہ نقطہ بہت اہم تھا اور ابراہیم کی گرفتاری کے بعد جب اس نے تفتیش میں تسلیم کیا کہ روپوشی اختیار کرنے کے وقت کا اس کو علم تھا کہ صدام کہاں روپوش ہوئے تھے۔ صدام کے محافظ ابراہیم کے خیال میں صدام حسین ایک بار پھر اسی زرعی فارم میں روپوش ہوئے ہیں جہاں انہوں نے 1958 میں عراقی وزیر اعظم عبد الکریم قاسم کے خلاف ناکام بغاوت اور قاتلانہ حملے کے بعد پناہ لی تھی۔ ابراہیم نے امریکنز کے ساتھ اس سلسلے میں ڈیل کر لی اور صدام کی روپوشی کے مقام کی اپنے طور پر تصدیق بھی کی اور اس کے بعد امریکنز سے ڈالرز کے بدلے میں
صدام کا سودا کر لیا۔ دوسری جانب صدام حسین کی برسی کے موقع پر مصری جریدے کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی فوجی ترجمان مسٹر سمیر نے بتایا ہے کہ رات کو 1 بجے صدام حسین کے گرفتار محافظ ابراہیم کو امریکی اہلکار میجر مائیکل روہت کی سربراہی میں ہمارے پاس لایا گیا تھا، جس نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا کہ میرے پاس صدام حسین کی موجودگی کے حوالے سے بیش قیمت معلومات موجود ہیں اور وہ امریکن سے تعاون کرنا چاہتا ہے۔ اس پر ابراہیم سے ایک اعلیٰ امریکن افسر نے انٹرویو کیا۔ اس دوران محافظ نے اعلیٰ امریکن افسر کی میز پر ایک نقشہ رکھ کر دکھایا اور بتایا کہ یہ ایک باغ ہے اور اس باغ میں صدام حسین چھپا ہوا ہے، اور اگر امریکن افواج چاہیں تو اس بات کی تصدیق کے لیے اس کو بھی موقع پر لے جایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر امریکن آرمی افسر جیمز ہیکی نے اعلیٰ امریکن افسر سے کہا کہ ہو سکتا ہے صدام حسین اس علاقے میں دریائے دجلہ میں ایک نخلستان سے ملحق زرعی فارم میں یا باغ میں چھپا ہوا ہو۔ اس رات امریکن کمانڈوز نے صدام حسین کی گرفتاری کے لیے 1000 سیکیورٹی اہلکاروں پر مشتمل ایک چھاپہ مار ٹیم مقرر کی اور اس کی معاونت کے لیے اسپیشل فضائی ٹیم کو بھی تیار رکھا گیا تاکہ مزاحمت کی صورت میں اس کا سامنا کیا جا سکے۔ امریکن آرمی نے الدور میں، جو صوبہ صلاح الدین کا ایک مقام ہے اور دریائے دجلہ کے مشرقی سمت میں موجود ہے، کے فارم پر چھاپہ مارا، علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور کم از کم 3 مقامات کی تلاشیاں لی گئیں، لیکن کسی بھی مقام سے صدام حسین کو برآمد نہیں کیا جا سکا۔ جب ایک قدیمی فارم کے ساتھ موجود پرانے مکان میں گھسے تو ایک فرد ملا جو فارم کا مالک تھا، لیکن اس نے یہاں فارم ہاؤس میں صدام حسین کی موجودگی سے صریح انکار کر دیا اور کہا کہ ایسی کوئی معلومات اس کے علم میں نہیں۔ بعد ازاں امریکنز اس مخبر محافظ کو سامنے لے آئے جس نے باغ میں ایک مقام پر چٹائی کے پاس اپنا پیر مارا اور چیخ کر کہا کہ یہاں چھپا بیٹھا ہے صدام۔ یہ کہہ کر ابراہیم نے اس چٹائی کو اٹھا پھینکا جس کے نیچے ایک تہہ خانہ تھا۔ امریکن کمانڈوز نے بندوقیں نکال کر تہہ خانہ نما جگہ میں گھس کر اندر موجود صدام حسین کو باہر نکالا اور یوں صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔